اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک بک انوار الحدیث اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کتاب کس ٹاپک پہ ہے، کس نے لکھی اور اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں۔ امید آپ کو یہ کتاب ضرور پسند آئے گی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے انوار الحدیث۔ اس کتاب کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جب آپ کتاب کو اوپن کریں گے تو 113 عنوانات پر 554 احادیث مبارکہ اور 474 مسائل شرعیہ پر مشتمل ایک بہترین کتاب ہے۔ یعنی ایک ہی کتاب کے اندر آپ کو 113 موضوعات اور ٹاپکس مل جائیں گے۔ اس کو لکھنے والے حضرت علامہ مفتی محمد جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انتہائی بہترین کتاب ہے۔ آگے جا کے ہم اس کی فہرست کو دیکھتے ہیں۔ اس کا سنہ اشاعت بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ 2008 کے اندر یہ کتاب شائع ہوئی۔ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ 2008 کا ہے۔ اس کی فہرست کے اندر سب سے پہلے کتاب الایمان ہے۔ اس کے اندر آپ کو ملے گا جنتی اور جہنمی فرقہ۔ موجودہ دور فرقہ واریت کا دور ہے، تو ہر انسان ہی اس بارے میں پریشان ہے اور سوچتا ہے کہ نہ جانے میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ تو یہ کتاب پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں راستہ متعین کرنا آسان ہو جائے گا کہ میں کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آگے ہے بد مذہب کسے کہتے ہیں، سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے، علماء کرام کے بارے میں ایک ٹاپک ہے، تقدیر کیا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گی۔ قبر کا عذاب حق ہے یا قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا، اس بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو یہ بھی اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ قیامت کی نشانیاں، حوض کوثر اور شفاعت کا بیان، جنت کے بارے میں معلومات، دوزخ کے بارے میں معلومات، یہ آپ کو پہلے باب کے اندر کتاب الایمان کے اندر آپ کو ملے گا۔ آگے کتاب الطہارت ہے، بڑے ہی امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے کہ وضو، غسل، استنجا، اس طرح کی جو پاکی حاصل کرنے والے ٹاپکس ہیں، پاکی کیسے حاصل ہوگی اور ہم نماز وغیرہ کے لیے کے قابل کس طرح ہوں گے، تو یہ پڑھنے کے لیے آپ کو کتاب الطہارت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ کتاب الصلاۃ کے اندر نماز، اذان، تراویح، تمام چیزیں بالتفصیل بیان کی گئی ہیں، آپ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے کتاب الجنائز، جنازہ، مرنے کے بعد جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے، کس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، کس کا نہیں پڑھنا چاہیے، اور کس کا جنازہ صحیح ہے، کس کا نہیں صحیح ہے، بیمار ہو بندہ تو کیا کرنا چاہیے، موت کے وقت پہ کیا کرنا چاہیے، مرنے کے فوراً بعد کون کون سے کام کرنے چاہیے، قبر میں دفن کرنے تک تمام معاملات کا بیان اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ آگے کتاب الزکوٰۃ ہے کہ جب ہم پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس بارے میں آپ کو تفصیلاً اس کے اندر ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں، اور فطرہ، صدقہ فطر کا باب اس کے اندر موجود ہے۔ سخی کسے کہتے ہیں، بخیل کسے کہتے ہیں، بھیک مانگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آگے کتاب الصوم، روزے کے بارے میں تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ رمضان شریف کے اندر جو خاص راتیں آتی ہیں، اعتکاف کا بیان ہے، شب قدر کا بیان ہے، رؤیت ہلال، چاند دیکھنے اور روزہ رکھنے کا بیان۔ کتاب الحج ہے، آگے کتاب البیوع ہے، پھر کتاب النکاح ہے، نکاح کے مسائل ہیں، پھر آگے کتاب الطلاق ہے۔ یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو انتہائی سکون ملے گا اور علم کا ایک خزانہ ملے گا۔ نیکسٹ ہے آگے، آپ جب مزید آگے جائیں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ ٹاپکس بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، اور آخر میں فضائل سید المرسلین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ شانوں کا تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ امید آپ کو یہ کتاب بہت ہی فائدہ دینے والی ہے۔ اس کتاب کو آپ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی سے بھی خرید سکتے ہیں، کسی اور مکتبے سے بھی خرید سکتے ہیں، اور اگر آپ PDF میں پڑھنا چاہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں پہ کلک کر کے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نیکسٹ اسی طرح کی کسی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔